میں گناہگار ہوں، توبہ قبول ہو، اسیاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ برادران عزیز و خاران محترم، آپ سب کی خدمت میں اس بڑی رات کی مبارکباد، شب برات، شب نیمہ شعبان، 15 شعبان کی یہ رات، نجات کی رات، توبہ کی رات، ہدیہ تہنیت و تبریک و مبارکباد۔ پروردگار عالم اس رات سے ہمیں زیادہ سے زیادہ استفادے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ ظرف زمان وہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے ہمیں یہ موقع دیا کہ پھر ایک مرتبہ خاص اہتمام کے ساتھ ہم خدا کی بارگاہ میں عرض ادب کر سکیں، اپنے معروضات پیش کر سکیں، اپنی دعائیں کہ جن سے وہ بہرحال واقف ہے۔ یقیناً خدا وہ ہے کہ جو دلوں کے حال سے واقف ہے، کہ جو انسان نے اپنے دلوں کے اندر چھپایا ہوا ہے اس سے بھی واقف ہے، مگر وہ پسند کرتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے دعا مانگو تاکہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں۔ پروردگار عالم نے عمومی طور پر بھی مختلف مقامات پر قرآن مجید میں رات کو عبادت کے لیے قرار دیا ہے۔ یقیناً اس کا ایک مقصد نیند اور آرام بھی ہے، جعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، لیکن مقامات ہیں کہ جہاں پروردگار عالم نے رات کی عبادت کو گلوریفائی کیا ہے، خاص طور پر سحر کے وقت کے استغفار کو۔ سورہ آل عمران کے اندر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کا کہ جو خدا کے پسندیدہ بندے ہیں کہ الصابرین والصادقین والقانتین، یہ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اطاعت گزار، والمنفقین، خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور یہ سحر کے وقت جب پروردگار عالم سے استغفار کرتے ہیں تو یہ ادا پروردگار عالم کو ان کی پسند آتی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ فرقان کے اندر بھی پروردگار عالم نے عباد الرحمن کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ رحمان کے بندے کون، تو ان کے صفات اور اوصاف جو بیان کیے ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ یہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جن کی راتیں اس شان سے گزرتی ہیں کہ کبھی یہ حالت سجدہ میں ہوتے ہیں، کبھی یہ حالت قیام میں ہوتے ہیں۔ مگر ان راتوں کے اندر کچھ راتیں ایسی ہیں کہ جن راتوں کو خاص ایک امتیاز حاصل ہے۔ ہم سب جانتے ہیں ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے، اور ماہ مبارک رمضان میں وہ رات ہے کہ جسے شب قدر کہا گیا کہ خیر من الف شہر، کہ یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ رات تو وہی رات ہوتی ہے کہ جس کے چند گھنٹے ہوتے ہیں، کہ جس میں سورج ڈوب چکا ہوتا ہے، ستارے جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن پھر بھی معنوی اعتبار سے، قرب کے اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو 1000 مہینے مل کر اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ معصومین کی روایات کے اندر اہل بیت کے ذریعے سے جو ہم تک پہنچی ہیں ان میں یہ بتایا گیا کہ شب قدر کے علاوہ جو باقی راتیں ہیں ان راتوں میں ظرف زمان کے اعتبار سے جو نیمہ شعبان کی رات ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور پروردگار عالم نے اس رات میں پسند کیا ہے کہ بندے خدا کی بارگاہ میں خاص اہتمام کے ساتھ استغفار کریں، لہٰذا غسل کی بھی تاکید ہے، دعائے کمیل پڑھنے کی تاکید ہے، صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے اس کی بھی پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے کہ جس میں بار بار یہ جملہ آتا ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بے عیب ہے پروردگار، خدا بے عیب ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، واللہ اکبر، اور ساری کبریائی اسی کے لیے ہے، وہی اکبر ہے۔ یہ ذکر جس تسبیح کے اندر ہے، ان تمام 4 اذکار کو مشترکہ طور پر تسبیحات اربع کہا جاتا ہے۔ آج کی شب میں اسے بھی پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ رحمت کا دسترخوان ہے جو پروردگار عالم نے بچھایا ہے، بے شک وہ ہمیشہ رحمان اور رحیم ہے، لیکن پروردگار عالم نے خاص موقعوں پر خاص اہتمام کیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ شب ہے کہ جس میں رحمت کا ایک خاص دسترخوان بچھا ہوا ہے، اور ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اس دسترخوان رحمت سے استفادہ کریں۔ یہ یاد رکھیے گا، پروردگار عالم کو اپنی رحمانیت اور رحیمیت پر اتنا اصرار ہے کہ ہر سورہ سوائے سورہ برات کے ہر سورہ کے آغاز میں تاکید ہے کہ بسم اللہ پڑھی جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے۔ کون اللہ؟ کہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے مزید کہ اس رحمانیت اور رحیمیت کو سمجھانے کے لیے کہ یہ پروردگار کی رحمت ہے، ایک روایت، ایک حدیث ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک یہ پہنچی ہے کہ پروردگار عالم کی رحمت کے اگر 100 حصے تھے تو ان 100 حصوں میں سے فقط ایک حصہ رحمت وہ ہے کہ جس کا نزول اس دنیا میں ہوا، اور جتنی محبتیں تمہیں اس دنیا میں نظر آتی ہیں
ماں باپ کی اولاد سے محبت، بھائی بہن کی محبت، کسی کی اپنے دوستوں سے محبت، پڑوسیوں سے محبت، وطن سے محبت، یہ ساری محبتیں نتیجہ ہیں اس ایک حصہ رحمت کے نزول کا کہ جو ان 100 میں سے پروردگار عالم نے اس دنیا میں نازل فرمایا۔ ظاہر کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ سوال کیا، بعض صحابہ کرام نے، کہ اللہ کے رسول پھر وہ باقی 99 جو 99 پورشنز ہیں رحمت پروردگار کے، ان کا کیا ہوگا؟ تو پروردگار عالم کے محبوب حبیب نے جواب یہ دیا کہ وہ باقی 99 حصے رحمت کے قیامت کے دن کے لیے پروردگار عالم نے رکھے ہیں کہ جب بندگان خدا قیامت کے دن خدا سے ملاقات کریں گے تو پروردگار رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کا معاملہ کرے گا، اور کتنی شدت کے ساتھ کہ جتنی رحمت اس دنیا میں ہے اسے 99 ٹائمز زیادہ پروردگار عالم رحمتوں کا نزول وہاں پر فرمائے گا۔ یہ ایک اصول یاد رکھنے والا ہے کہ انسان کو لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے، انسان کو کیئرلیس نہیں ہونا چاہیے، انسان کو جسور اور جسارت پر آمادہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال پروردگار عالم کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ بنیادی طور پر محبت کا، ربوبیت کا، وہ پالنے والا ہے، الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو یقیناً بندوں سے پروردگار عالم یہ توقع کرتا ہے کہ بندے پروردگار عالم کے قرب کی طرف آئیں، پروردگار عالم سے کلوزنس کو حاصل کریں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید ہی کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر لیا۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اس پر ایمان لے آؤ، یعنی اتنا تو کرو کم سے کم۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ دیگر مقامات پر بھی پروردگار عالم نے مایوس ہونے سے منع کیا۔ سورہ زمر کی وہ بہت مشہور آیت ہے کہ یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا، تجاوز کیا، ظلم کیا، گناہ کیا، تو کس کا نقصان کیا؟ کسی اور کا نہیں، اپنا نقصان کیا۔ مگر لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ تمام گناہوں کی مغفرت کے لیے آمادہ اور تیار ہے۔ یعنی قنوتیت یا خدا کی رحمت سے مایوس ہونا یہ خود بہت بڑا گناہ، بلکہ گناہ کبیرہ مانا گیا ہے، جو میجر سینس کے اندر جس کو شمار کیا گیا ہے کہ اگر ایک انسان رحمت خدا سے مایوس ہو جاتا ہے، کہ اگر یہ مایوسی آ گئی تو پھر تو انسان کے لیے کوئی ہوپ، کوئی امید باقی نہیں رہے گی۔ لہٰذا پروردگار عالم قطعاً اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ میں آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک تبصرہ ہے۔ حج کے ایام میں چوتھے امام سے کسی نے کہا کہ فلاں بزرگ تھے اور وہ یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ لیس العجب ممن ہلک کیف ہلک انما العجب ممن نجا کیف نجا، یعنی یہ جملہ ان بزرگ نے کہا، اور وہ جملہ کیا تھا کہ حیرت اس بات پر نہیں ہے، تعجب اس بات پر نہیں ہے، میں سرپرائز نہیں ہوتا کہ اگر کوئی ہلاک ہو کر جہنم میں چلا گیا تو کیسے چلا گیا، حیرت تو مجھے اس پر ہے کہ جو بچ کر جنت میں آ گیا تو کیسے آ گیا۔ یعنی شیطان کے وسوسے ہیں، دنیا کی رنگینی ہے، نفس امارہ کا بہکانا ہے، ان سب کے ہوتے ہوئے اگر کوئی بچ کر جنت پہنچ گیا تو کیسے پہنچ گیا، مجھے حیرت اس پر ہے۔ ہاں اگر کوئی جہنمی بن جاتا ہے، جہنم کے شعلوں میں گر جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، تو مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوتی۔ جس پر چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے گرفت کی، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ جملہ درست نہیں ہے۔ تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کا اس پر کیا تبصرہ ہے؟ تو امام نے جو ارشاد فرمایا وہ جملہ یہ تھا کہ لیس العجب ممن نجا کیف نجا، مجھے حیرت نہیں ہوتی اور بالکل حیرت نہیں ہوتی کہ کوئی نجات پا گیا تو کیسے نجات پا گیا، انما العجب ممن ہلک کیف ہلک، مجھے تو حیرت اس پر ہے، تعجب اس پر ہے کہ کوئی ہلاک ہو گیا، جہنمی بن گیا، جہنم کے شعلوں میں گر گیا تو کیسے گر گیا۔ نفس امارہ اپنی جگہ پر، اس کا بہکانا اپنی جگہ پر، شیطان کے وسوسے اپنی جگہ پر، دنیا کی رنگینی اپنی جگہ پر، مع سعت رحمت ہی، مگر پروردگار عالم کی رحمت کی وسعت کے بعد کون بدبخت ہے کہ جو جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اسے تو چاہیے تھا کہ پروردگار عالم کی رحمت کا حقدار قرار پاتا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے مفاتیح الجنان میں ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے جو اہل بیت کے طرق سے ہمارے پاس ایک دعا آئی ہے، اور کتنی پیاری دعا آئی ہے۔ اس کے اندر الفاظ مناجات کے یہ ہیں کہ جس پر میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ اللہم ان مغفرتک ارجی من عملی، اے پروردگار مجھے اپنے عمل سے اتنی امید نہیں ہے جتنی تیری مغفرت سے امید ہے، وَإِنَّ رَحْمَتَكَ أَوْسَعُ مِنْ ذَنْبِي، اے مالک تیری رحمت میرے گناہوں سے زیادہ وسعت رکھتی ہے۔ اللہم ان کان ذنبی عندک عظیما، اے پروردگار اگر میرے گناہ تیرے نزدیک عظیم ہیں،
فعفوک اعظم من ذنبی، تو تیری معافی عظیم تر ہے۔ اللہم ان لم اکن اہلا ان ابلغ رحمتک فرحمتک اہل ان تبلغنی، اے مالک اگر میں اس قابل نہیں ہوں کہ تیری رحمت تک پہنچ سکوں تو تیری رحمت یقیناً اس قابل ہے کہ وہ مجھ تک پہنچ جائے، وتسعنی اور مجھے اپنے گھیرے میں لے لے، لانہا وسعت کل شیء، اس لیے کہ تیری رحمت نے تو ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، تو میں کیوں کر محروم رہ جاؤں گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں بحق محمد و آل محمد قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو، عصیاں پہ شرمسار ہوں، توبہ